الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سورة الانعام آیت نمبر 162. سورة الانعام آیت نمبر 162. فرمان باری تعالی ہے: اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں کہ یقیناً بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا، میری زندگی کے تمام اعمال للہ رب العالمین، میرے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے ہمیں جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام اعمال، جو بھی انسان پوری زندگی میں اعمال سر انجام دیتا ہے، وہ سب کے سب اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ قل ان صلاتی، آپ فرما دیں کہ یقین بے شک میری نماز سب سے افضل عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے، اور ایمان لانے کے بعد سب سے اولین عبادت ہے، سب سے پہلی عبادت، سب سے پہلا حکم ایمان لانے کے بعد جو ایک مسلمان کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ تو میری نماز اور میری قربانی اور میرا مرنا، میرا جینا، میری پوری زندگی، میرے سارے اعمال، میری ساری عبادتیں، میری ساری محنتیں، میری ساری کوششیں، میری پوری زندگی کا جو مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد حیات جو ہے، زندگی میں کیوں گزار رہا ہوں، یہ زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، اس کے اندر میں نے کیا کرنا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، وجہ کیا ہے، میری زندگی کا جو مقصد حیات ہے وہ میرے رب ہے، میرے رب کی عبادت ہے، للہ رب العالمین۔ میرے تمام اعمال، میری تمام عبادتیں میرے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ وہ رب وہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ میری زندگی کا مقصد اسے راضی کرنا ہے، اسے خوش کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ انسان اپنے رب کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے ساری جد و جہد کرے، ساری محنت کرے، اور سارے اعمال سر انجام دے، ساری عبادتیں سر انجام دے کہ وہ رب راضی ہو جائے۔ سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ پہلی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، بلکہ تقریباً ہر محدث نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور فقہائے کرام کہتے ہیں، اہل علم لکھتے ہیں کہ فقہ کے ہر باب کے اندر جو بھی فقہ کا باب شروع ہوگا، جیسے کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج، یعنی کوئی بھی جو نا مسئلہ فقہ کا شروع ہوگا، نماز کا بیان، روزوں کا بیان، حج کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، کوئی بھی فقہ کی کوئی بھی کتاب شروع ہوگی، یہ حدیث سب سے پہلے نمبر پہ آئے گی۔ اس مسئلے کے اندر وہ کتاب شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے اس حدیث کو سمجھانا ہوگا، یہ حدیث بیان کرنی ہوگی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو سب سے پہلے نقل کیا ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اور اہل علم کے مطابق، فقہائے کلام کے مطابق فقہ کی ہر کتاب کے اندر یہ حدیث سب سے پہلے جو ہے نا یہ آئے گی۔ اور حدیث کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال تو بس نیتوں کے اوپر ہیں، یعنی اعمال کا دار و مدار تو ان کی نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جیسی اس کی نیت ہوگی، یعنی ہر شخص کو وہی بدلہ ملے گا جیسی اس کی نیت ہوگی، یعنی اعمال نیتوں کے اوپر ہیں، اعمال کا دار و مدار، اس کا انحصار نیتوں کے مطابق ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے، اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسی اس کی نیت ہوگی۔ تو یہ حدیث بارہا آپ نے سنی ہے، تو یہ حدیث بار بار سننے کے لیے ہے، اور بار بار پڑھنے کے لیے ہے، بار بار سمجھنے کے لیے ہے کہ انسان ہر معاملے میں اپنی نیت کی اصلاح کرتا رہے، اس حدیث کو یاد رکھے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کا مطلب ہے قصد، ارادہ یا عزم۔ قصد، ارادہ اور عزم، یعنی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے قصد، اسے ارادہ بھی کہتے ہیں، اور عزم ہم کہتے ہیں کہ ایک عزم کے ساتھ، ایک جد و جہد کے ساتھ، ایک دل کے جذبے کے ساتھ انسان کوئی کام شروع کرتا ہے، اسے کہتے ہیں عزم۔ تو یہ ہے نیت، قصد، ارادہ اور عزم۔ نیت کا اصل مقام دل ہے، نیت کا اصل مقام دل ہے، یعنی کسی بھی کام کے کرنے کے لیے دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت اور اس کے اجر و ثواب کا جو انحصار ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ اگر عمل کرنے والے کی نیت درست ہے تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، اور عمل کرنے والے کو اس کا بہترین بدلہ ملے گا، یعنی اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر عمل کرنے والے کی نیت درست نہیں ہے، نیت میں فساد ہے، نیت صحیح نہیں ہے، تو بظاہر وہ عمل کتنا ہی اچھا اور عمدہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، عمل کرنے والے کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ عمل اس کے لیے وبال اور گناہ کا باعث بن جائے گا۔ یعنی وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن چونکہ عبادت کے اندر اس کی نیت درست نہیں ہے،
نیت کے اندر فساد ہے، تو جو نیت کا فساد ہے وہ اس عبادت کو کیا بنا دے گا؟ گناہ بنا دے گا۔ اور اس کی باقاعدہ دلیل موجود ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی سرتاج رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ یعنی کہ انسان حدیث کے اوپر ذرا غور و فکر کرے تو کتنا ڈر لگتا ہے یہ حدیث سن کے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس نے نماز ادا کی، جس نے نماز پڑھی لیکن اس نماز میں دکھلاوا تھا، اس نماز کے اندر ریاکاری تھی، تو وہ حقیقت میں عبادت نہیں ہے بلکہ فقد یعنی یقیناً پس تحقیق اس نے شرک کیا۔ اس نے نماز پڑھی دکھلانے کے لیے تو پس تحقیق اس نے شرک کیا، اور جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے پس تحقیق اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ کیا دکھلانے کے لیے پس تحقیق وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، صادق المصدوق ناطق وہی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنی مرضی سے نہیں بتاتے، اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور یہاں شرک سے مراد کیا ہے؟ ریاکاری کا شرک۔ یورائی، جس نے یہ نیک عمل کی، یورائی ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، لوگ میری تعریف کریں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہم نے بارہا سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، بار بار سنتے پڑھتے رہتے ہیں، کہ کل قیامت والے دن جب اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کا میدان ہوگا، حساب کتاب شروع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک قاری قرآن، قرآن پڑھنے والا عالم، اس کو پیش کیا جائے گا۔ ایک سخی، فی سبیل اللہ خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں پیسہ لٹانے والا، اسے پیش کیا جائے گا۔ اور شہید، اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرنے والا شہید، اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قاری کا حساب لیں گے، اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے کہ تجھے میں نے علم دیا، قرآن کا علم دیا، قرآن پڑھنے کی توفیق دی، تو نے کیا کیا؟ قاری قرآن کہے گا، یا اللہ میں نے قرآن کو سیکھا، سکھایا، پھیلایا، اس کی نشر و اشاعت کی، لوگوں کو قرآن سکھایا، میں نے دروس دیے، میں نے لوگوں کے جو ہے نا یہ نیکی کی باتیں بتائی۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کچھ کیا لیکن میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ تیری تعریف کی جائے، اور دنیا میں تیری تعریف ہو چکی ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سخی سے پوچھے گا، تجھے میں نے قوت دی، طاقت دی، لڑنے کی صلاحیت دی، تو نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سخی سے پوچھے گا، اللہ سخی سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا سخی کو، کہ میں نے تجھے مال دیا، تجھے اپنے فضل سے نوازا، تجھے غنی کر دیا، تو تیرے پاس روپے پیسے تھے، تو نے کیا کیا؟ سخی کہے گا، یا اللہ تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، یہاں مسجدیں بنا، یہاں مدرسے بنا، یہاں فلان نیکی کے کام، یہاں فلان نیکی کے کام، ہر نیکی کے کاموں کے اندر میں نے دل کھول کے پیسہ خرچ کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ پیسہ خرچ کیا لیکن صرف اس لیے کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ بہت سخی ہے، بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بہت صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو یہ شہرت چاہیے تھی، تجھے ایک مشہور ہونا تھا، تیری نیت کیا تھی کہ تو مشہور ہو جائے، تیری تعریف ہو چکی دنیا میں، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک شہید سے پوچھے گا، تجھے میں نے قوت دی، صلاحیت دی، طاقت دی، تجھے لڑنے کی صلاحیت دی، تو لڑنا سکھایا، تو نے کیا کیا؟ شہید کہ اللہ تیرے راستے میں قتال کیا، جہاد کیا، کافروں سے لڑائی کی، ان کی گردنیں ماری، انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ شہید کر دیا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے یہ سب کچھ کیا لیکن تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کام کس لیے کیا کہ تیری تعریف ہو جائے کہ بہت بہادر ہے بھائی، تو بہت لڑنے والا ہے، بہت جری ہے، یہ تیری شہرت ہو جائے، تو مشہور ہو جائے، تو جو تو چاہتا تھا تو یہ دنیا میں مل گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس قاری قرآن کو، اس سخی کو، اس شہید کو، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ منہ کے بل گھسیٹ کے، رسوا کر کے، سب کے سامنے، ابھی مخلوق کا حساب ہوا نہیں ہے، مخلوق سب کھڑی ہوئی ہے، اور سب سے پہلے انہی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ دل کا مسئلہ تھا، نیت مسئلہ تھی ان کی۔ جہنم میں کیوں گئے؟ ریاکاری کے شرک کی وجہ سے۔ یہ ریاکار تھے، یہ دکھلاوا کرتے تھے، لوگوں سے شہرت چاہتے تھے۔ ان کا مسئلہ تھا کہ ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا۔ یہاں کمی کیا تھی ان کے معاملات کے اندر، ان کی عبادتوں کے اندر، ان کے اعمال کے اندر اخلاص کی کمی تھی، نیت کے اندر فساد تھا، کہ دنیا کے اندر مشہور ہونا چاہتے تھے، اپنی تعریف جو ہے نا وہ سننا چاہتے تھے۔ تو ان کا جو مسئلہ تھا وہ ان کا نیت کا مسئلہ تھا، دل کا مسئلہ تھا، اسی لیے وہ جہنم میں چلے گئے۔ سورۃ الماعون کے اندر اللہ پاک نے نمازیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ ویل ہے، ویل کہتے ہیں ہلاکت اور بربادی کو، اور جہنم کے اندر ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی کا نام بھی ویل ہے۔ تو اہل تفسیر کہتے ہیں کہ یہاں دونوں باتیں مراد ہیں، یعنی ہلاکت بھی ہے، بربادی بھی ہے، اور جہنم کی ایک گھاٹی جس کا نام ویل ہے، اس ویل کے اندر جائیں گے کون؟ مصلین،
نماز ادا کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے ویل کے اندر جائیں گے، جہنم کی اس گھاٹی کے اندر جائیں گے، یا ان کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے. کن کے لیے؟ مسلین کے لیے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. نمازیوں کے لیے خسران ہے، یہ نقصان یہ نمازیوں کے لیے ہے، یہ بربادی یہ نمازیوں کے لیے ہے. اس انجام سے دوچار کون ہوں گے؟ نمازی. جہنم میں کون جائیں گے؟ نمازی. لیکن یہ کون سے نمازی ہوں گے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ نمازی ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. کبھی نماز ادا کی، کبھی نہیں کی، کبھی وقت پہ ادا کی، کبھی تاخیر کر دی، نمازیں ان کی صحیح نہیں تھی. اور الذین هم یراؤن، دوسرا قصور یہ تھا کہ یہ ریاکار تھے، یہ دکھلاوا چاہتے تھے. ان کی نمازوں کے اندر ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا. نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی گھر کے اندر آ گیا، اب فلاں صاحب آ گئے، ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں، ان کی نماز بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے. ویسے عمومی طور پہ جب نماز ادا کرتے ہیں 4 رکعتیں ادا کر لیں گے 2 منٹ میں، 4 رکعتیں 2 منٹ میں، جلدی جلدی رکوع سجدے، جلدی سے نماز ختم ہو گئی. لیکن دیکھا گیا فلاں صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، اب وہ 2 منٹ والی نماز 6 منٹ کی ہو جائے گی. اب نماز میں اچھے طریقے سے رکوع بھی کریں گے، سجدے بھی کریں گے، یا فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سوچیں گے یار یہ کیسی نماز پڑھتا ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے. یہ اس حدیث کا مفہوم جو میں نے پہلے بیان کی کہ من صلی یرائی فقط اشرکا، کہ جس نے نماز ادا کی دکھلانے کے لیے، اس نے شرک کیا. انسان ذرا سوچے کبھی کہ 2 رکعت نماز یہ کبھی فرض بنتی ہے، کبھی سنت، کبھی نفل. نماز کا طریقہ یہی ہے، تکبیر سے لے کے تسلیم تک. تکبیر کہتے ہیں کیونکہ اب یہ نماز کا کورس ہے تو یہ اصطلاحات بار بار پڑھیں گے. تکبیر کو یاد کر لیں. تکبیر کا مطلب ہے تکبیر اولا. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر، اسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، تکبیر اولا بھی کہتے ہیں. اور تسلیم کہتے ہیں سلام پھیرنا. تو نماز شروع ہوتی ہے تکبیر سے، تکبیر اولا یا تکبیر تحریمہ سے، اور ختم ہوتی ہے تسلیم کے اوپر، یعنی سلام پھیرنے کے اوپر. تو تکبیر سے لے کے تسلیم تک نماز پوری کی پوری وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. وہی طریقہ عبادت ہے، وہی قیام ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجدے ہیں، وہی تشہد ہے، وہی درود شریف، وہی دعائیں، وہی سلام پھیرنا، وہی ایک ہی نماز ہے. لیکن ایک انسان کی نماز یہ کبھی فرض ہے تو کبھی سنت، کبھی نفل، کبھی استخارہ کے نفل، کبھی خسوف کی نماز، کبھی کسوف کی نماز، کبھی تحیت المسجد، کبھی تحیت الوضو. کبھی یہی نماز منافق کی نماز ہے جو در کو اسفل من النار، اس کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر پہنچا دے گی. سب سے خطرناک والی، سب سے زیادہ شدید عذاب والے اس کو جہنم کے اندر پہنچا دے گی. یہی 2 رکعت نماز. اور کبھی یہ نماز ریاکار کی نماز ہے جو اس کو جہنم میں پہنچائے گی، اور کبھی یہی 2 رکعت مومن کی نماز ہے جو اسے جنت عدن میں پہنچائے گی. تو ان نمازوں میں فرق کیا ہے کہ یہ نماز کبھی فرض ہے، کبھی سنت ہے، کبھی نفل ہے، کبھی یہ ریاکار کی نماز ہے، کبھی منافق کی نماز ہے، اور کبھی مومن کی نماز ہے، اور وہ مومن جو جنت عدن میں جائیں گے. تو کیا ہے؟ وجہ دل ہے، دل، وجہ نیت ہے، وجہ اخلاص ہے کہ یہ 2 رکعت نماز ہے. ابھی اگر نیت ہماری فرض کی ہے تو یہ فجر کے فرض ہیں. ہم نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سنت ہے، تو یہ نماز سنت ہو جائے گی. نماز یہی ہے، لیکن نیت کی وجہ سے یہ فرض بن گئی، کبھی سنت بن گئی. اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں نماز ادا کروں 2 رکعت نفل، نماز یہی ہے، لیکن میرے دل کے ارادے کی وجہ سے، میری نیت کی وجہ سے میری نماز نفل کہلائے گی. میں مسجد میں داخل ہوا، اگر میرے ارادہ ہے کہ میں تحیت المسجد پڑھوں تو یہ نماز تحیت المسجد کہلائے گی. میں چاہتا ہوں تحیت الوضو، یہی نماز ہے، تحیت الوضو بن جائے گی. تو اصل جو چیز ہے، اصل جو روح ہے وہ نماز کے اندر، بلکہ ہر عبادت کے اندر، وہ نیت ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. تو یہ نیت انتہائی ضروری ہے، نیت کی اہمیت ہے، نیت کی ایک انتہائی ضرورت ہے، اور نیت بالکل درست ہونی چاہیے. نیت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. تو یہ نیت ہمارا پہلا مسئلہ ہے نماز سیکھنے کے لیے، عبادت سیکھنے کے لیے، طہارت سیکھنے کے لیے، بلکہ فقہ کے ہر باب کے اندر، فقہ کی ہر کتاب کے اندر سب سے پہلے جو چیز سیکھی جائے گی وہ نیت ہے، کہ نیت کو درست کریں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی نیت کو خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیتوں کو درست کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.